ایک دفعہ ایک لڑکا جس کی عمر 25 سال تھی، وہ ایک معلم کے پاس آیا۔ وہ بڑا پریشان اور دکھی تھا۔ معلم صاحب، ہم بہت غریب ہیں، میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، میرے پاس ڈھنگ کی کوئی نوکری نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ مل سکی، بس میں اپنے والدین کو آرام بھری خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، بڑا گھر ہو اور میں اس پیسے سے اپنے والدین کو دنیا کی ساری خوشیاں لا کر دوں، ان کی زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ مہربانی کر کے آپ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فارمولا یا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کی جو خواہش تھی وہی خواہش ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کی ہوتی ہے، ہمیں بھی دولت، عزت، شہرت حاصل کرنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے، ہم میں سے ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ تو معلم نے اس لڑکے کی بات بڑے غور سے سنی اور پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر خواب کو آسانی سے پورا کر سکو گے۔ معلم صاحب اسے جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ معلم نے کہا، ان پتھروں میں سے ایک پتھر ایسا ہے جس کو تم کسی بھی لوہے کی چیز پر لگاؤ گے تو وہ چیز سونا بن جائے گی، اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو تو راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ لڑکے نے معلم کا شکریہ ادا کیا اور کہا، لیکن اتنے سارے پتھروں کے ڈھیر میں سے میں اس پتھر کو پہچانوں گا کیسے؟ اس پتھر کی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو معلم نے کہا، جب تم اس پتھر کو پکڑو گے، اسے ہاتھ میں لو گے تو وہ دوسرے پتھروں کی نسبت بہت زیادہ گرم ہوگا، بس یہی اسی کی نشانی ہے، باقی سارے پتھر ٹھنڈے ہوں گے۔ اب معلم یہ کہہ کر چلے گئے اور لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔ وہی پتھروں کے اس ڈھیر میں سے ایک پتھر کو پکڑتا، چیک کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم اور پھر اسے ساتھ ندی میں پھینک دیتا تاکہ وہی پتھر بار بار اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اب وہ ایسا کرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لیکن لڑکا اپنے ارادے میں پکا، کام میں لگا رہا۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا کہ وہ پتھر ٹھنڈا ہے یا گرم۔ اب دوپہر ہو گئی تھی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کے کام میں اب تھوڑی تیزی آ گئی تھی۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کو معلم کی بات پر یقین تھا کہ اگر تم کوشش کرتے رہو گے تو پھر تمہیں پتھر ضرور ملے گا، گرم پتھر اسی ڈھیر میں موجود ہے۔ اگلے دن وہ لڑکا پھر جنگل میں اسی جگہ موجود تھا۔ وہ ایک ایک پتھر کو چیک کر کے پانی میں پھینکتا جا رہا۔ وہ دن بھی گزر گیا، کئی دن گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا اور ایک ایک پتھر اٹھا کر ندی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا، ندی میں پھینک رہا تھا۔ وہ اکتا چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، بے دلی سے پتھر اٹھا رہا تھا، پھینک رہا تھا۔ پھر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آیا۔ اس نے محسوس کیا وہ پتھر گرم ہے، لیکن وہ اتنا بے دل ہو چکا تھا پتھر کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی
اس کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس بے دھیانی میں اپنی عادت کی وجہ سے اس پتھر کو بھی ندی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا وہ ایک دم چونک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ تو وہی پتھر تھا جسے وہ کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ پتھر اس کے ہاتھ آیا بھی تھا، لیکن پتھر کو پھینکنے کی عادت کی وجہ سے وہ پتھر بھی ندی میں جا چکا تھا اور دوسرے پتھروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اب وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا، لیکن اب وہ اس پتھر کو واپس نہیں لا سکتا تھا، ندی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اب وہ افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سستی، کاہلی اور غلط عادتوں کی وجہ سے، ہر چیز کو ایزی لینے کی عادت کی وجہ سے، چیزوں کو اہمیت نہ دینے کی عادت کی وجہ سے، کاموں کو ٹالتے رہنے کی عادت کی وجہ سے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں اس اپرچونٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر منٹ کو، ہر گھنٹے کو اہمیت دینی چاہیے، ہر پل کی قدر کرنی چاہیے، لیکن کسی بھی اپرچونٹی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو، زندگی میں ملنے والے موقعوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس دن ہمیں کوئی موقع ملتا ہے اور اس کو بھی اپنی سستی کی وجہ سے ضائع کر دیتے، اس اپرچونٹی کو اہمیت نہیں دیتے، ہر چیز کو معمولی اور غیر اہم سمجھنے کی اپنی عادت کی وجہ سے ہم اس اپرچونٹی کو بھی ندی میں پھینک دیتے ہیں، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، تو پھر ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور زندگی میں ملنے والے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی طرف سے شیئر کی ہوئی ویڈیو سے اگر کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو اس سے آپ کو بھی دعائیں ملیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔